السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیچرلسٹ ارسلان سعید۔ اچھا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیکٹیریل ڈیزیزز یعنی پلانٹ کی ڈیزیزز میں ہم ایک ڈیزیز جس کا نام ہے بیکٹیریل بلائٹ، یعنی ایسی ڈیزیز ہے جس میں پلانٹ کے اوپر دھبے وغیرہ پڑنے لگ جاتے ہیں۔ This disease is characterized by a small pale green spot or streak which soon appear water soaked۔ یہ والی ڈیزیز پلانٹ کے پتوں میں ہوتی ہے۔ اکثر پلانٹ کے پتے اس ڈیزیز میں یلو ہونے شروع ہوتے ہیں، یلو یا ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پلانٹس کی ڈیتھ تک ہو سکتی ہے۔ The lesion explodes and appears as dry, dead spot. The lesion elongated into linear streak which may eventually extend to full length of leaf۔ یعنی یہ پلانٹ کی اس جگہ پر اکثر اٹیک کرتی ہے جہاں سے پلانٹ اپنی لینتھ کو بھی انکریز کر رہا ہوتا ہے۔ بیکٹیریل بلائٹ ڈیزیز از کامنلی کازڈ بائی زینتھوموناس۔ اب یہ والی میں بیکٹیریا کا نام آپ کو بتاؤں گا، یہ اپنے ایم سی کیوز کے لیے لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ نام انڈیکیٹ وغیرہ کے لیے بھی اہم ہے۔ یہ والی بیکٹیریل بلائٹ جو ڈیزیز یہ کاز ہوتی ہے زینتھوموناس بیکٹیریا کی وجہ سے، یہ والی بیکٹیریا ڈیزیز لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیزیز ہے، اسی جیسی ایک اور ڈیزیز جسے ہم بیکٹیریل ولٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ اس کی اسٹرکچر بھی میں نے آپ کے سامنے ڈرا کی ہوئی ہے۔ بیکٹیریل ولٹ از کاز بائی ریلسٹونیا سولیناسیریم۔ یہ ایک ریلسٹونیا سولیناسیریم یہ ایک بیکٹیریا ہے جو ایک بیکٹیریل ویلٹ ڈیزیز کو کار کرتا ہے۔ اس ڈیزیز میں پلانٹ کے پتے مرجھا جاتے ہیں۔ یہاں پر پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہوسٹ پلانٹ آر پوٹیٹو، ٹومیٹو، ٹوبیکو، برنگل، بنانا، کاٹن اینڈ سم ادر پلانٹ۔ یہ والی ڈیزیز آپ کو ان سب پلانٹ پوٹیٹو، ٹومیٹو وغیرہ میں دیکھنے کو ملے گی۔ اس طرح میں نام بیکٹیریل بلائٹ اور بیکٹیریل ویلٹ ڈیزیز دونوں کی سائن اور سمپٹم سب کچھ ایک جیسے ہی ہیں۔ ڈیزیز سمپٹم ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ پلانٹس۔ In tomato and brinjal, initial symptoms are wilting of terminal leaves and after 2 to 3 days entire plant۔ سب سے پہلے یہ پلانٹ کا 2 یا 3 پتے یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پلانٹ پورا کا پورا یلو ہونے جاتے ہیں، اس کے بعد پلانٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ان پوٹیٹو دا پلانٹ ول کوئکلی، آلو میں پلانٹ ول کوئکلی گرو کرتا ہے۔ آئیڈیل کنڈیشن وارم ٹمپریچر کو گرم رکھنا چاہیے۔ ہائی موئسچر کانٹینٹ ان سوئل، یعنی ہائی موئسچر زمین میں ہونا چاہیے۔ سوئل وارمز اینڈ انفرٹائل سوئل، جہاں زرخیز زمینیں نہیں ہوتی ان کو زرخیز کیا جائے۔ لیونگ انفیکٹڈ ریزیڈیول ان دا فیلڈ، یعنی انفیکٹڈ پارٹیکل ان کو ہمیں زمین میں جانے سے کوئی بیکٹیریوسیڈل اینٹی بایوٹکس وغیرہ بھی یوز کرنی چاہیے، جس سے ہم اس بیکٹیریا اس ڈیزیز وغیرہ کو بھی روک سکتے ہیں۔ اسی کی ان دونوں ڈیزیز کی میں آپ کو پریونشنز بتاتا ہوں۔ پریونٹ موئسچر، یعنی موئسچر یعنی نمی کی اسٹریس، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ ڈسٹرائے انفیکٹڈ پلانٹس امیڈیٹلی، یعنی جو پلانٹس تباہ ہو چکا ہے اس کو ہم نے جلدی سے ریموو کر لینا چاہیے تاکہ وہ دوسرے پلانٹس ہیں اس سے انفیکٹڈ نہ ہو جائیں۔ کراپ روٹیشن اپنانا چاہیے۔ کنٹرول آف نیماٹوڈس پر بھی کنٹرول اپنانا چاہیے۔ نیماٹوڈس بھی ایک وام ہے جسے ہم پلیٹی ایلمنتھس یا ایسکیلمنتھس کے نام سے جانتے ہیں۔ یوز ڈس انفیکٹنٹ فارم ٹول، ہمیں ڈس انفیکٹنٹ بھی اس کے لیے یوز کرنے چاہیے جس سے ہم بیکٹیریا کو مار سکیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔